قل یا اہل الکتاب، کتاب کن کے اور رفتہ محترم اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، اے کتاب کے جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اور رکتے ہو؟ صدا کا معنی رکنا بھی ہے اور روکنا بھی۔ پہلے خود رکتا ہے انسان، اور پھر جو مرد متعدی ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ کیوں تم روکتے ہو اور رکتے ہو اللہ کے راستے؟ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ 655 قرآن پاک، 655 1208 کہ سبیل اللہ سے مراد قرآن پاک۔ تو کیوں تم رکتے ہو اور کیوں روکتے ہو قرآن پاک سے؟ اور خاص طور پر من آمن، ان کو کہ جو قرآن پر ایمان لائے، ایمان لاتے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن کے کمالات خوب بیان کریں گے کن کے سامنے؟ یہود، نصارہ، ہنود اور مجوس کے سامنے۔ مول صاحب، یعنی مول صاحب جب قرآن کا کمال بیان کریں گے نا یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، مجوسیوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، تو جناب سننے والا ہوگا قرآن میں کیا ہے اور بائبل میں کیا نہیں۔ لیکن جب اسی مولوی کا دور آئے گا بخاری کے مقابلے میں تو قرآن کو ناقص ثابت کرے گا۔ کیوں جاؤ صاحب، یہ اتنا بڑا تضاد ہے۔ یعنی جب مولوی صاحب کو قرآن کے کمالات بیان کرنے ہوں گے غیر مسلم کے سامنے، یہودی کے سامنے، نصرانی کے سامنے، مجوسی کے سامنے، ہندو کے سامنے، یعنی قرآن کی فضیلت و برتری ثابت کرنی ہوگی وید پر، اوستا پر، انجیل پر، تورات پر، تو دیکھنے والا ہوگا کہ اس کا بیان کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد کوئی قرآن کا تعلیم اس کے سامنے چلا جائے جو احادیث کے بارے میں کوئی شک ظاہر کر دے تو اسی وقت اس کا کانٹا تبدیل ہو جائے گا۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تو بخاری شریف میں ہے۔ یعنی جو کچھ کمال ہے، خوبی ہے، وہ تو بخاری میں ہے، مسلم میں، احادیث میں ہے۔ قرآن کو لیے پھر دو، قرآن میں کیا ہے؟ ایک مجمل کلام ہے، متشابہ کلام ہے، اس میں یہ بھی نہیں، اس میں وہ بھی نہیں۔ یعنی غیر مسلموں کے سامنے قرآن سب کچھ ہے، اور جب اسی قرآن کو دستور حیات مان کر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو بھئی اس قرآن میں تو کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا یہ دھوکہ اور فریب نہیں؟ بدترین فریب کہ غیر مسلموں کے سامنے تم قرآن ہی قرآن پیش کرو اور قرآن والوں کے سامنے آؤ تو کہو قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کن کے سامنے یہ فریب اور فراڈ کر رہے؟ من آمن، جو اللہ کے کلام پر ایمان لا کر اس کی حاکمیت و بالادستی کو مان لیں، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تبغونہا عوج، یہ پھر مذہبی پیشوائیت کا کام ہے۔ کیا ہے؟ تلاش کرتے ہو تم اس اللہ کے راستے میں کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، یعنی قرآن کو ناقص ثابت کرتے ہیں تاکہ انسانوں کا کلام کامل ثابت ہو۔ قرآن کے کلام میں، اللہ کے کلام میں کمیاں تلاش کریں گے تاکہ انسانی کلام کی بالادستی مانی جائے۔ تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اس کلام کے لیے کمیاں، کمزوریاں، عوج۔ حالانکہ اس کلام کا مقام یہ ہے 18:1 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 1، الحمدللہ، یہ 352 صفحہ ہے جہاں شروع ہوتی ہے، اور آیت 353 صفحے پر ہے پہلی۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اور کمالات میرے اس اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟
الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہ ہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب کو نازل کیا۔ اور وہ کیسی کتاب ہے جو اس نے نازل کی؟ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس اللہ نے اس قرآن میں کوئی عوج جو ہے اس کو راہ نہیں پانے دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی شارٹ کمی، لم یجعل لہو، اس نے اس کے طرف آنے ہی نہیں دیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے میری کتاب میں کوئی کمی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمزوری راہ پا جائے، کیسے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں ٹھہرنے دیا، آنے دیا اس نے اس الکتاب کے لیے کسی کجی، کمی اور ٹیڑھ کو۔ پھر فرمایا اتنی بات نہیں، آگے دیکھیے فرمایا قیما، یہ تو اللہ کا کلام خود قائم ہے اور ایمان والوں کو قیام عطا کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر 17:9 میں فرمایا ان ھذا القرآن، کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ اس ہدایت و رہنمائی کا چیمپئن ہے قرآن، جو ہدایت کیسی؟ اقوم، تمام ہدایتوں میں سب سے زیادہ قیام، اعتدال اور توازن، قوت و طاقت کی حامل۔ یہ قرآن ہدایت اقوم کا داعی ہے۔ لم یجعل لہ عوجا قیما، یہ تو خود قائم ہے، قیم کا معنی ہے خود قائم اور دوسرے کو قیام عطا کرنے والا۔ یہ اللہ الکلام جو ہے، کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے کلام کو دیکھو۔ ہر متکلم جو ہے نا اس کی پہچان اس کا کلام ہوتا ہے، کہ جب تک انسان خاموش ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہی وہ بولے گا تو اندازہ ہو جائے گا کتنے پانی میں کہاں سے بول رہا ہے۔ کوئی عالم فاضل شاعر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا پگڑے والا، امامے والا، خوبصورت کپڑوں والا وہ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب علامہ شاعر بیچارہ خاموش ہو کر ڈر کر بیٹھ گیا کہ یار اتنا بڑا فاضل عالم آ گیا، اس کی موجودگی میں کیا بولوں، ایسا نہ ہو کہ میری کوئی سبکی ہو جائے۔ تو پوچھا حضرت آپ کی تحصیل کیا ہے؟ تحصیل کیا ہے؟ تحصیل تو کہنے لگا جی میں شکرگرد تو آئے میری تحصیل کی ہے شکرگرد۔ تو اب اس نے تحصیل کا اچیومنٹ، which are the degrees you contain، کیا آپ کے پاس ڈگری کیا ہے، فضیلت کیا ہے، علمی فضیلت کیا ہے، آپ نے ایم ڈی کیا ہے، ایم اے کیا ہے، فزکس میں، ہاں یعنی آپ کی فائنل اچیومنٹ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا میں تحصیل شکرگرد تو آیا۔ تو اس نے کہا معلوم شد ذات شمار کے ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، اب مجھے پتہ چلا کہ آپ تو شکرگری ہیں، میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا آپ کو۔ تو اب جب تک وہ بیچارہ خاموش رہا، علامہ صاحب پر اس کا روک تھا، اور جب بول پڑا تو ایکسپوز ہو گیا۔ تو عیب و گندش نہفتہ باشد، تو جب انسان بولتا ہے تو بولنے میں جو کلام کرتا ہے کلام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا تعارف اس کے کلام میں ہے، اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا کلام دے، اس کے کلام سے پتہ چلے گا کہ اللہ قادر و قیوم کس انداز میں۔ تو قیما، یہ کتاب اللہ کی صفت قیوم کا مظہر ہونے کے حوالے سے قیم ہے۔ اس ضمن میں رفقہ محترم ایک اور مقام 552 صفحہ ہے، یہاں الکتاب کو قیم کا ہے۔ تو چونکہ جھگڑالو ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے جی قرآن میں کتاب کو تو کہا ہے کہ یہ اس میں کوئی، کتاب کو مانا قانون،
ٹھیک ہے، جہاں تک قوانین قرآن کا تعلق ہے ان میں تو واقعی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی واقعی پرفیکٹ ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں آپ کہاں یہ ایسے دعوے لے لیے پھرتے ہیں؟ یعنی چور دروازے تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو بہانا چاہیے، لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ ان کا واسطہ کس سے پڑ گیا۔ ان کا واسطہ تو خود اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تو جانتے تھے کہ 14ویں صدی کا مولوی کس طرح مخلوق خدا کو بہکائے گا، اس لیے 552 صفحے پر ہم ان کے اس اشکال کا بھی جواب پاتے ہیں۔ 552 صفحہ 39-28 552 سے قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن کیسا قرآن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو ڈیفائن کی ہے، اپنے قرآن کے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے قرآن کے کمالات بیان کیے ہیں۔ قرآناً، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآناً، یہ ایک ہی قرآن ہے۔ اللہ نے ایک قرآن نازل کیا ہے، 7-8 کتابیں نازل نہیں کی۔ قرآناً، اور قرآناً کیسا ہے؟ عربی ہے۔ عربی کے علاوہ جو قرآن ہے وہ میننگز ہے، دے آر میننگز ناٹ قرآن۔ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں، یعنی قرآن عربی والا قرآن ہے، باقی تراجم ہے، یعنی فائنل اتھارٹی عربی کے قرآن کی ہے۔ اللہ نے عربی قرآن نازل کیا ہے، اور عربی قرآن کے بعد جو ڈچ، بنگلہ، پنجابی، اردو، پشتو، یہ تراجم ہے۔ فیصلہ تراجم پر نہیں ہونا، عربی قرآن پر ہونا ہے۔ جب بھی میرے اور آپ کے مابین یا کسی کے مابین کوئی تنازع اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو چکایا جائے گا قرآن عربی کی بنیاد پر۔ اور قرآن عربی کیسا ہے رفقا محترم؟ غیر ذی عوج، غیر ذی عوج، ہر کجی سے پاک، نہیں ہے یہ کسی کجی والا، غیرہ نیگیٹو سینس میں۔ وہاں فرمایا تھا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی عوج آیا ہی نہیں، راہ ہی نہیں پانے دیا۔ فرمایا غیر ذی عوج، اس میں کوئی چیز عوج کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ لا تری فیہ عوجا ولا امتا، عوج کہتے ہیں یعنی ایک ہموار راستہ ہوتا ہے نا، ہموار راستہ کہیں اوپر اٹھ رہا ہے، کہیں کھڈ میں گر رہا ہے، کہیں اوپر کہیں نیچے، نشیب و فراز، جس میں ہمواریت نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کو ہر طرح کی کجی، کمی، شارٹ کمنٹ، ان سے پاک کیوں قرار دیا گیا؟ ایسا اہتمام اللہ نے کیوں کیا؟ حکمت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لعلہم یتقون، تاکہ اسے پاکار، اس پر ایمان لانے والے متقی بن سکیں۔ گویا کہ اگر قرآن میں عوج، کمی، کوتاہی ہے تو اس سے تقوی کے راستے کیسے معلوم ہوں گے؟ تقوی کی راہیں کیسے معلوم ہوں گی؟ اللہ کے علم اور حکمت سے انسانیت کیسے داراور ہوگی؟ تو یہ جو ہم عنوان دیکھ رہے تھے 76 صفحے پر کہ من آمن تبغونہا عوجا، اہل کتاب کے شیاطین، اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ 76 صفحے کی آیت نمبر وہ 99 ہے، اور ہم دوسری سطر لے رہے ہیں 76 صفحے کی۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم تو کتاب الہی کے گواہ ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یعنی تمہارا کلیم کیا ہے کہ جی آپ کون ہیں؟ میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ یعنی کون ہے؟ یہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن ہے، یہ قرآن کے علامے ہیں۔ اور پوچھو بھئی قرآن کیسا ہے تو کہتی قرآن ناقص ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ کیا تم ناقص قرآن کے حافظ ہو، ناقص قرآن کے علامے ہو؟ یعنی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں، مربع، جاگیریں
قرآن کے نام پر، اور قرآن کو تم ناقص مانتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم ہو شہداء، گواہ. اور فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کام تم کر رہے تھے اللہ سے پوری طرح یعنی باخبر تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہی جرائم کی پاداش میں اللہ نے تمہیں منصب امامت سے معزول کر دیا، اور تمہاری جگہ بعد امت مسلمہ آ گئی، بنو اسماعیل کو لایا گیا، اور اب خطاب امت مسلمہ کو ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اطاعت فرما برداری بلکہ اعتبار کے قابل سمجھ لو گے، اگر تم نے اعتبار کے قابل سمجھ لیا کن کو؟ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس گروہ کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہود و نصارہ کی روایات کا، قصوں کا، کہانیوں کا اگر تم نے اعتبار کر لیا، اگر ان کو سند کے قابل سمجھ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین. تو یہ روایتیں، قصے، کہانیاں تمہیں دعوی ایمان کے باوجود کافر بنا چھوڑیں گے. مومن تو ہو گئے ہو لیکن دوبارہ تم کافر بن جاؤ گے، یا اوپر سے تمہارا دعویٰ ایمان کا ہوگا اور اندر سے تمہارے برتن اور ظرف کے اندر کفر بڑھ جائے گا، اور خول تمہارا مومنوں والا ہوگا. تو یہ کفر بعد الایمان، یہ ایک مستقل قرآن کی اصطلاح ہے کہ کفر بعد الایمان کیا ہے. اور اب اس کفر بعد الایمان کو روکنے کی تدبیر کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تمہارے اندر کفر بعد الایمان کیسے آ سکتا ہے، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ اظہار تعجب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اندر کفر بعد الایمان آ جائے. کفر بعد الایمان کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ اس کا محترم اس امت میں دو نکاتی ہوا، اور آگے چل کر دیکھیں گے تو ایک ہی مرکزی نقطہ ہے. کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. پہلی بات کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں کفر بعد الایمان نہیں آ سکتا. کب نہیں آ سکتا رفقا محترم؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ، کہ جب تک تم اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہو خود، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ جب تک تم تلاوت کرو گے کافر نہیں ہوگے. کیا کہا ہے؟ تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی رہے. تو یہ طلاق کے بعد جو علا کا صلہ آیا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ آیات الہی حاکمانہ حیثیت میں تمہارے اندر قائم رہے، یعنی آیات الہی کی حاکمیت ہو، آیات الہیہ حاکم ہو، یعنی کتاب اللہ جو ہے وہ مصدر حکم، آیات الہیہ حاکمانہ حیثیت میں. اور آیات الہیہ حاکمانہ حیثیت میں کیسے ہوں گی؟ اگلی بات وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس اللہ کا رسول موجود رہے. اب یہاں پر وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہو، کیا رسول سے مراد رسول ان پرسن ہے؟ کیا رسول سے مراد رسول ان پرسن ہے؟ رسول ان پرسن مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اسی سورہ کی آیت 144 دیکھیں، صفحہ 82، صفحہ 82. ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر
اللہ کے بہت سے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے بھی آئے رسول اور چلے گئے، کوئی رسول بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آئے تاکہ چلے گئے، منادی کی آنے والے کی اور واپس بلا لیے گئے۔ آپا ہی ماتا، نتیجہ کیا ہے کہ یہ رسول بھی آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ پس اگر ان کی وفات ہو گئی یا بفرض محال یہ قتل کر دیے گئے تو آگے کیا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوٹ جاؤ گے انہی پاؤں جن پاؤں پر تم اسلام میں داخل ہوئے ہو؟ اور اگر کوئی لوٹ گیا، اگر اس نے ایسا کیا، غداری کی، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزاری کے ساتھ اس قوم پر چلتے رہیں گے اللہ ان کو نتائج و ثمرات سے مالا مال کرے۔ اب یہاں پر جو میں نے عرض کرنا تھا وہ یہ کہ کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، پھر کیا کرو گے؟ اور یہاں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے صفحہ 76 پر کہ اس امت میں کفر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ کب نہیں آ سکتا؟ کتاب اللہ کی حاکمانہ حیثیت قائم ہو اور اللہ کا رسول موجود ہو۔ یہاں پر رسول ان پرسن مراد نہیں ہے، بلکہ رسول سے مراد ہے سینٹرل اتھارٹی، سینٹرل اتھارٹی یعنی وہ مرکزی نظام جو کتاب اللہ کو نافذ کرنے کا ذمہ دار، یعنی کتاب اللہ ہو دستور حیات، آئین امت مسلمہ کا، اور اس آئین حیات کو نافذ کرنے کے لیے سینٹرل اتھارٹی ہو، مرکز ملت ہو۔ تو جب تک کہ ایسا مرکز اس امت میں قائم رہے گا کہ جو اول سے آخر تک کتاب اللہ کی تنفیذ کا ذمہ دار ہو، تو اس امت میں کفر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آیات الہی کی حاکمانہ حیثیت کو چیلنج کر دیا جائے اور سینٹرل اتھارٹی کو پارا پارا کر دیا جائے تو اس امت میں کفر کو آنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اس طرح کتاب اللہ کی حاکمیت اور سینٹرل اتھارٹی کے قیام سے اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو دراصل اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آگے آ رہے ہیں، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بلا شبہ ایسے افراد پاتے رہیں گے، پا جائیں گے صراط مستقیم، صراط مستقیم کے مقصد کو، منتہا کو وہ پا لیں گے۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال میرے اور آپ کے دور میں پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ یا اس ابلیسیت کو شکست دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا پروگرام کیا ہونا چاہیے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے 63 صفحے بعد آخری آیت میں، آخری سطر، 63 صفحہ آخری سطر، 63 صفحہ آخری سطر، آیت نمبر 23 سورہ آل عمران، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، اے مومن کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ اے مومن یہ دیکھنے کی چیز ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا رفقائے محترم؟ فرمایا ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے کتاب کا ایک ایک حصہ۔ یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن سے قبل جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے وہ قرآن ہی کا کوئی حصہ ہے، یعنی کامل کلام جو آنے والا تھا بعد میں، اسی کے وقت کی مناسبت سے کچھ احکام سے دائیں بائیں، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب امتیں اختلاف اور تفرقے کا شکار ہو جاتی ہیں تو کسی گروہ کے پاس کامل کتاب نہیں ہوتی، تقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرح، زوال جب آتا ہے تو کتاب الہی حصوں بخروں میں تقسیم ہو جاتی ہے،
یعنی پچھلی جو شیرازہ بندی ہے وہ توڑ دی جاتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں جو ورق آتا ہے وہ اس کو لے اٹھتا ہے، اور چونکہ اندھے ہوتے ہیں لہذا ہاتھی کو جس طرح اندھے دیکھتے ہیں تو جس حصے پر ہاتھ پڑتا ہے اسی کو ہاتھی سمجھ لیتے، تو الکتاب کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، اور ہر گروہ کے پاس، فرقے کے پاس جی جو آیتیں من پسند وہ لے لیتا ہے، اسی کو الکتاب کا بدل بنا لیتے ہیں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حوالے سے اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جو دیے گئے، جنہوں نے پایا، کتاب کو نہیں پایا، کتاب کا ایک ایک حصہ۔ اور آج ہمارے یہاں بھی شیعہ ہے تو اسے کچھ امامت والی آیتیں بڑی مرغوب خاطر ہے، اور اگر کوئی سنی ہے تو اسے اطاعت رسول والی، محبت رسول والی، اور کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ہر گروہ کو اس کی اپنی اپنی پسند کے مطابق کچھ آیتیں ملی ہیں اور وہ ان پہ دھرنا مار کر بیٹھ گیا ہے۔ کل ہر فرقے کی اپنی ایک بولی ہے، ہر فرقے کے پاس کچھ آیتیں ہیں، انہی آیتوں سے، اس بولی سے آپ پکڑ لیں گے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ پرندہ کس پنجرے سے آیا، تو پنجرے کی نمائندگی ہو جاتی ہے اب پرندوں کی بولیوں سے، متعلقہ آیات سے۔ تو کیا قرآن کہتا ہے کہ نصیبا من الکتاب؟ اچھا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ آنے والے کی راہ تکیں، کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، جس طرح کہنے والے کہتے آؤ بھائی میرے پاس، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو میری، اتنے فیصد مجھے دیا کرو، نجات اگر پانی ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل بتا، کیا فرمایا اس کا محترم؟ یدعون الی کہ اس امت کا اور ہر امت کا حل کیا ہے؟ دعوت، یدعون، یہ کیس دعوت کا ہے، انتخاب اور احتساب کا نہیں ہے کیس۔ انتخاب اور احتساب سے بھی ہم مایوس ہوں گے، کیونکہ اس امت کی اصلاح انتخاب اور احتساب میں نہیں ہے، یدعون، یہ معاملہ دعوت کا ہے، اور دعوت بھی کدھر؟ شخصیات کی طرف، زید، بکر، ابو بکر، اسرار، طاہر، انسانی جو شخصیات ہیں، یہ دور رفقائے محترم شخصیات کا نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی کا دور ہے، یہ ایج آف آئیڈیالوجی۔ تو قرآن کہتا ہے دعوت دی جائے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، نجات نہ میرے میں نہ آپ میں، نہ آپ کے نام میں نہ میرے کام میں، نجات اور سعادت کی ضمانت ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اچھا، اللہ کی کتاب کی طرف تو دعوت دیتے ہیں، جی فلاں مر گیا آؤ فاتحہ خوانی کرے، آؤ قرآن پہنچائے، دکان کا افتتاح کرنا ہے تو قرآن، فلموں کا افتتاح کرنا ہے تو قرآن، جھوٹا حلف اٹھانا ہے تو قرآن، قرآن کے نام پر تو بڑی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ ارے فلاں جگہ اس نے قرآن کرانے کے لیے مدرسہ کھولا گیا ہے، چندہ دو۔ ارے فلاں آج شادی حال میں قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن اور حدیث پڑھائی جائے گی، حدیث اور فقہ پڑھائی جائے گی قرآن کے نام پر، آؤ، تو وہ نجات کا باعث نہیں۔ قرآن کہتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت، کیوں؟ لیحکم بینہم، کہ کتاب الہی کی حاکمیت قائم ہے، کتاب الہی حاکم ہو، یہ نہیں کہ کتاب الہی پر کہیں فقہ ہے، کہیں تصوف ہے، کہیں سنت اور حدیث کے نام پر۔ تو اگر کتاب الہی کی حاکمیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو جہاں انسانی کلام حاکم بنے اور اللہ کی کتاب محکوم ہو جائے، نجات نہیں ملے گی، تا قیام قیامت کرتے رہو۔ تو فرماتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت، کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب الہی حاکم بنے، فیصلہ کن اتھارٹی اس کو ملے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک تو چندے کی
ثواب پہنچانے کی، ہیں جی خشک تلاوت کرنے کی، ہاتھ پھیرنے کی دعوتیں ہوں گی، قرآن بڑا اچھا کچھ دکھاتے ہیں، سرموری کا شکار ہوتے قول فرقہ پرست، فریق یہاں فریقن یعنی تفرقہ باز، اختلاف و تفرقہ کی قوتیں بیک آؤٹ ہو جائیں گی۔ وہ مورزون، لاکھ تم ان کو قرآن سنانے کی کوشش کرو وہ کبھی قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے، یا اس کا کورٹ مارشل کریں گے، سزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور قائم محترم اس لیے نہیں آیا کہ اسے ریشمی رومالوں میں بند کر کے چومنے اور چاٹنے کے مقام پر رکھ لیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ شفا عطا کیا ہے، یہ کوڈ ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، تو اس کے مطابق ہم نے ڈھلنا تھا اور ڈھالنا تھا۔ کیا فرمایا؟ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور ان کو ہم نے اس کتاب کا گواہ بنایا کہ دنیا میں اس کتاب کی گواہی دو، اس کی گواہی دو، اس کو نافذ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اور اللہ کی گواہی دو اور گواہی دینے کے لیے لوگوں سے نہ ڈرو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے کلام کا گواہ ہے، وٹنسز ہے، اللہ کے گواہ بنو دین کو، نظام اور کلام کے، اور لوگوں سے نہ ڈرو۔ فرماتے ہیں وَخْشَوْا، مجھ اللہ سے ڈرو، میری پکڑ سخت ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، تم جیسے عاجز و ناتواں انسان تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرا خوف، میرا ڈر، میرا کھٹکا اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو غلافوں میں بند کر کے اونے پونے میری کتاب کے تعویذ نہ بناؤ، اس کی تلاوتوں پر پیسے لے لے کر مدرسہ بنایا ہے حفظ قرآن کا، بس انت حافظ۔ بھائی حفظ کا معنی کیا ہے؟ تعلیم، حکمت، حکمرانی، پہنچانا، اس کے علم اور نور کو عام کرنا۔ تو اگر بس اس کے الفاظ پہ رٹا لگا لگا کر سارا زور لگا دیا اور اپنے لیے کوٹھیاں، بلڈنگز، سب کچھ، تو یہ اللہ کے کلام کو بیچ رہا ہے۔ اور دیکھو میرا کلام حیات دنیا کمانے کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا۔ آگے دیکھیے رفقۂ محترم، اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ نہیں فرمایا جا رہا اور جو ایمان نہ لائے اللہ کے نازل کردہ کلام پر فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ یعنی کافر اللہ نے اس کو قرار نہیں دیا جو ایمان نہ لائے، بلکہ فرمایا کافر وہ ہے جو ایمان بھی لے آئے لیکن ما انزل اللہ کی حکمرانی قائم نہ کرے، ما انزل اللہ کو نافذ نہ کرے، ما انزل اللہ کے فیصلوں کو۔ اور وہ فیصلے رفقائے محترم سب سے پہلے میری اور آپ کی ذات سے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ 66 سورہ ہے رفقائے محترم، سورہ تحریم 66 سورہ۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی احکام دیتے ہیں، تو یہ 671 صفحہ ہے۔ صفحہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کون ایمان لائے، اے ایمان لانے والو کیا کرو رفقائے محترم ایمان لانے کے بعد؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ، کن کو بچاؤ رفقائے محترم؟ انفسکم، انفسکم کا ایک معنی تو اپنی ذات، اپنے بھائی بند، اہل و عیال، اہل وطن، دائیں بائیں جو لوگ ہیں، کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی بیویوں کو، بچوں کو، آل اولاد کو بچاؤ۔
صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دائیں بائیں جو تمہارے پوتے پوتیاں پڑ پوتے، خود بھی بچنا ہے، وہ اہلیکم، اور اپنے دائیں بائیں اہل و عیال ان کو بھی بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے رفقائے محترم؟ نارن، آگ سے۔ سورہ الاعراف میں ذکر ہے رفقائے محترم کہ کچھ لوگ جب جنت کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے تو ان کی آل اولاد، ملازم، ماتحت، ذمہ دار، وہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں استغاثہ دائر کر دیں گے، کہیں گے پروردگار یہ جنت میں جا رہے ہیں، ان سے پوچھو انہوں نے تیرا کلام اور دین ہمیں بھی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہمیں بھی یہ حق بتایا یا نہیں بتایا، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ تو یہ نتیجہ کیا نکلے گا رفقائے محترم؟ وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، بیوی بچوں کا بھی حق ہے اس قرآن کا، خود بھی قرآن پڑھو، بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ، قرآن کی توحید سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، قرآن کے علم اور حکمت سے اپنے دل دماغ کو منور کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو۔ اور دیکھو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، تو وہ کیسی آگ ہے رفقائے محترم؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جیل پر جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ محافظ بنائے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بڑے سخت ہیں، ان پہ کسی کا چیخنا، چلانا، رونا اثر انداز نہیں ہوگا، اور اللہ جو حکم دے گا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو یہ میری بات تھی کہ یہ جو اہل و عیال کے حوالے سے ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو بچو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اہل و عیال جہنم میں اور تم دعویٰ کرو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اے ایمان والو، اہل و عیال کو بھی اور اپنے آپ کو۔ اور اس ضمن میں 667 صفحہ ایمان والوں کو، آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بلا شبہ تمہاری اپنی ہی بیویاں، ان من ازواجکم، بلا شبہ تمہاری اپنی ہی بیویوں میں، و اولادکم، اور تمہارے اپنے ہی اولاد میں، کون ہیں؟ فرمایا عدو لکم، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی بیویاں اور بچے اگر وہ تمہارے نسب العین اور مشن کو نہ اپنائیں تو ان کی حیثیت دراصل دشمنوں کی، یہ ان کو قیامت میں تمہارے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو دشمنوں کی طرح اپنا کیس پیش کریں گے۔ اور اے ایمان والو فاحذروہم، ان بیویوں اور بچوں کے مسائل میں الجھ کر کہیں اللہ اور رسول کو ناراض نہ کرو، اللہ اور رسول جو پیغام دے رہے ہیں اس کو پس پوچھ نہ ڈالو، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، یعنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہ حلال کو دیکھتے نہ حرام کو دیکھتے، اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے تمام حدود اور تقاضے فراموش، تو یہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ فرمایا دشمنی ہے تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، اور آگے فرمایا فاحذروہ، بچاؤ اپنے آپ کو اس سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان کی پرورش میں محبت اور پیار کے ساتھ حفاظتی نقطہ نظر اپنا کر ان کی تربیت کرو تو یہ سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ اس پر تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یعنی میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ یہ جو ایمان والے ہیں، بیویاں اور بچے،
اگر ان کی ہم نے قرآنی تعلیم و تربیت نہ کی تو یہی قیامت کے دن ہمارے لیے دشمنوں کا کردار انجام دے. اسی ضمن میں رفقائے محترم 665 صفحے پر بھی ایک وارننگ ہے. 665 صفحہ آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں لہو میں مبتلا نہ کرے. لہو، لام ہے واو. لہو کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم بھنور اور گرداب. گرداب، کشتیاں بھنور اور گرداب میں پھنستی ہیں تو ایک ہی جگہ دائرے میں چکر لگاتی رہتی ہیں، تیز دوڑتی ہیں، لیکن منزل چونکہ سامنے نہیں ہوتی، منزل کی طرف وہ سفر نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں گرداب بلا میں، گرداب میں بھنور میں. تو اے ایمان والو، گرداب میں بھنور میں تمہیں مبتلا نہ کر دیں، عرف عام میں غافل نہ کر دیں. کون؟ اموالوں کو، تمہارے مال، جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، بلانگنگز، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے بیویاں، بال، بچے، اولاد. کس طرف سے غافل نہ کریں، گرداب میں مبتلا نہ کریں؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یہ جو اللہ کا ذکر آیا ہے تو بعض ہمارے اہل مذہب نے ذکر کا معنی کر دیا اللہ اللہ کی ضربیں لگانا. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر کی ضربیں لگانے سے تمہیں آل اولاد غافل کر دے. لیکن اللہ کا ذکر کیا ہے رفقائے محترم؟ اس میں ہمارا اصول یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد میں جو سوال ہو میرا یاد کا، اسے ہم اپنی من چاہی پر نہ ڈھالیں، اپنی من پسند جو منطق ہے وہ نہ لائیں. اللہ کے بارے میں، کلام کے بارے میں سوال ہو تو اللہ کے کلام کے حضور پیش کریں. کیوں کہ اللہ کا دعویٰ ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. سوال کرنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا میرے کلام کا کام. تم سوال کرو، میرا کلام جواب دے گا. یہ اللہ کا کلام کلام ناطق ہے، گونگا اور بہرا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح اللہ حی و قیوم ہے، اس کا کلام بھی حی و قیوم ہے. اس کا کلام گونگا اور بہرا نہیں ہے جس طرح اللہ گونگے اور بہرے نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے. یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا ہے یا کوئی اور بات ہے، چیز ہے؟ اس کو ابھی ہم اللہ کے کلام سے متعین کریں گے. تو اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں بھنور میں مبتلا نہ کر دیں، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، اللہ کے ذکر کی جانب سے. اللہ کا ذکر ابھی سامنے آ جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر، دامن چھڑا کر مبتلا ہو جائے گا کس میں؟ بچوں میں، مال میں، بس یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، گروی رکھنے والے. ٹوٹا اور خسارہ اس کلاس اور طبقے کے لیے ہے. اور اے ایمان والو، انفقوا من قبل مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اے ایمان والو، خرچ کر لو، ٹھکانے لگا لو، اللہ کے ہاں ڈپازٹ کر لو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے خزانے میں اور اللہ کے ذکر میں لگا لو اپنا سرمایہ، پونجی، وقت، انرجی، قوت و طاقت. کیوں کہ پھر جب موت آئے گی فَيَقُولُ، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم یوں کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، تیرے دین اور کلام اس کے لیے کچھ کام کر لوں. لیکن فرمایا پھر کہے گا فَأَصَدَّقْ،
اے اللہ تیرے کلام پر کوئی صدقہ لگانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت دے دے. تو فرماتے ہیں نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ موت کا فرشتہ دستک دے دے اور دستک آپ سنیں اور آہٹ محسوس کریں، اس وقت ہم مہلت نہیں دیا کرتے. واللہ خبیر بما تعملون، جانتے ہیں کہ اگر تمہیں مہلت مل بھی گئی تو کیا گل کھلاؤ گے؟ وہی جو بے ڈھنگی چال تھی وہی قائم رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس سے قبل کہ موت آئے فرمایا کہ کچھ کرنے کا کام ہے کر لو. یہ کرنے کا کام کیا ہے رفقائے محترم؟ اللہ کے ذکر پر کچھ محنت کر لو، جدوجہد کر لو، اللہ کے ذکر کے لیے کچھ سرمایہ لگا لو. میں نے عرض کیا تھا کہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر جو خانقاہوں میں آنکھیں بند کرا کے ہمیں کرواتے ہیں، یا ذکر کوئی اور چیز ہے جسے ہم نے کرنا ہے؟ کرنے کرانے کے حوالے سے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں جو سوال بھی پیدا ہو، سورہ کلام کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑے گا اپنے بارے میں. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُ، آگے پڑھیں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، وہ جو چیز آئی ہے جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، یہ اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب ہے. یعنی جو محنت اور جدوجہد کرنی ہے، ڈونیشنز دینے ہیں، محنت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے اللہ کے قرآن کے لیے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، اور بلا شبہ میرا ذکر تو میری کتاب ہے. اور کیسی کتاب رفقائے محترم؟ عزیز، غالب، مغلوب ہونے والی نہیں. یہ رفقائے محترم ایک سر جان کیٹ، یہ ایجپشیالوجی جسے کہتے ہیں، مصریات، اس کا بہت بڑا یعنی اتھارٹی ہے. اور اس نے مصر کے حوالے سے اپنی جو ریسرچ ہے 3 جلدوں میں، اور پہلی جلد پر صفحہ 139 اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اور ہم جیسے افراد نے غور کیا، ریسرچ کی کہ مصر، شام، بربر، یا آپ کا لیبیا، الجزائر، یہ تو سارے کرسچینز تھے، یہ سارا رومن امپائر تھا. تو یہ تمام مسیح اقوام، ممالک، یہ 14 سال کے اندر انہوں نے اپنی تہذیب، ثقافت، زبان، دین، ہر چیز تبدیل کر لی. تو اس تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ ہم میں سے متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز دا سورڈ، کہ یہ تلوار تھی، which conquered their hearts، کہ جس نے ان کے دلوں کو فتح کیا. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ڈس انٹرسٹڈ ہو کر جو تمام ثقافتی تہذیبی مطالعہ کیا ہے، تو وہی ہے، ہم پہنچے ہیں دا کنکلوژن، اس نتیجے پر، اور وہ کیا ہے؟ اٹ واز دا قرآن دیٹ کنکرڈ دیئر ہارٹ. اصلاً یہ قرآن تھا، قرآن کا نور تھا، قرآن کی توحید تھی، قرآن کی مساوات تھی، قرآن کا عادلانہ معیشت نظام تھا کہ جس نے ان کے دلوں کو فتح کیا. اٹ واز قرآن، یہ قرآن تھا کہ جس نے ان ممالک کے رہنے والوں کے دلوں اور دماغوں کو فتح کیا، نہ کہ تلوار. تلوار کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ دلوں کے اندر اتر جائے؟ تو آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات کا باعث، دا اونلی کاز، واحد سبب اسلام کی فتوحات کا، دیٹ واز قرآن، وہ قرآن تھا. تو قرآن ہے رفقائے محترم فاتح القلوب، یعنی تلوار، طاقت، تشدد، نپولین بوناپارٹ ہو، ہٹلر، اسٹالن ہو،
آپ علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں، علاقے، ممالک، زمینیں، لیکن یہ دل کی جو 2 انچ کی زمین ہے رفقائے محترم، یہ صرف پیار فتح کرتا ہے، علم سے مفتوح ہوتی ہے، حکمت اور نور سے فتح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں تلوار تھی، سیدنا ابوبکر صدیق تلوار سے فتح ہوئے، سیدنا بلال تلوار سے فتح ہوئے، عمار بن یاسر تلوار سے فتح ہوئے، عمر فاروق تلوار سے فتح ہوئے۔ تلوار کہاں تھی آپ کے ہاتھ میں؟ کہیں بھی رفقائے محترم اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام آپ نے قرآن سے، علم سے، حکمت سے، نور سے پھیلا ہے۔ اور ہماری آج ناکامی کیا ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں القرآن نہیں، اس کی حکمت نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا نور نہیں۔ اور میری اور آپ کی جو رفقائے محترم قوت و طاقت ہے وہ ایٹم بم میں نہیں ہے۔ ایٹمی طاقت بن گئے، کیا ہوا؟ پھر بھی وہی کشکولے گدائی ہے، پھر بھی اقوام عالم آپ کو کیا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآنی طاقت بنیں، فرقانی طاقت بنیں، تو رحمان کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم میرے بن جاؤ، تمہارا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سورہ الحج آیت 41، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم میرے بنو تو میں تمہارا دفاع کروں۔ فرمایا جان لو ان اللہ مولی الذین آمنوا، تم میرے بن جاؤ۔ سرپرستی کرنا کیا عاجز ہیں ہم؟ کیا دور اول میں نہیں کی؟ اصحاب بدر کے پاس رفقائے محترم کیا ایٹمی طاقت تھی؟ کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے؟ اور کافروں کے پاس تلواریں، گھوڑے، اونٹ، طاقت میں رفقائے محترم ہم ہمیشہ پیچھے رہے ہیں۔ اور اسی ضمن میں عرض کروں کہ امریکہ، برطانیہ، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ابھی انڈسٹریل ایج میں داخل نہیں ہوئے، وہ سپر انڈسٹریل ہو گئے، آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن ایک میدان ایسا ہے رفقائے محترم جس میں آپ آگے ہیں اور وہ پیچھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا محفوظ کلام ہے۔ آج روئے زمین پر کہیں بھی نہ نصارہ کے پاس، نہ یہود کے پاس، نہ حنود کے پاس، نہ مجوس کے پاس، کسی کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، محفوظ کلام۔ یہ آپ کے اور میرے پاس اللہ کے محفوظ کلام کی بیس پر، فاؤنڈیشن پر اپنے آپ کو کھڑا کریں، شرق و غرب میں اللہ کی توحید کا جھنڈا پھریرا لہرائیں، اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے میدان میں نکلیں۔ اللہ ہمارا ہے، کائنات ہماری ہے، زمین و آسمان میں اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مومنوں پر کافروں کو میں غالب نہیں آنے دوں گا، تم میرے بنو میں تمہارا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ کتاب عزیز، یہ کتاب مغلوب ہونے والی نہیں ہے۔ علم، نور کبھی ظلمت سے دبا ہے رفقائے محترم؟ 1,00,000 اندھے ایک آنکھ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے توحید، اللہ کے کلام کا نور، اصحاب نور بنے تو اصحاب ظلمات سے آپ شکست نہیں کھائیں گے۔ کتاب عزیز، یہ تو غالب آنے والی کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے رفقائے محترم؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل چڑھائی کر کے کامیاب نہیں ہوگا، نہ مستقبل کے حوالے سے، نہ ماضی کے حوالے سے، نہ حال کے حوالے سے، نہ پیشین گوئیوں کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی باطل اس پر حملہ آور ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تنظیم مستقبل کے حوالے سے، نہ ماضی کے حوالے سے، نہ حال کے حوالے سے، نہ پیشین گوئیوں کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی باطل اس پر حملہ آور ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس غالب اللہ کا کلام ہے۔ رفقائے محترم، اللہ کا کلام وہ ہوگا جو دعویٰ بھی کرے اور دلیل بھی دے، دعویٰ بھی خود کرے، دلیل بھی خود دے۔ ایسا نہیں کہ دعویٰ تو کرے انجیل اور دلیل لائے پنڈت اور پادری، نہیں۔ جس کلام کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے،
اس کا اپنا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ القرآن سے پوچھیں دعویٰ، پھر پوچھیں دلیل، یہ پوچھیں کہ تو کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کس زبان میں نازل ہوا، کن کے لیے نازل ہوا، کن مقاصد کے لیے نازل ہوا، وہ مقاصد کیسے پورے ہوں گے. سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا قرآن کا ڈیوٹی. لیکن یہی سوال آپ اناجیل سے کریں، انجیلوں پر کریں تو کوئی نہیں بتائے گی کہ اس کو مسیح نے لکھا ہے. ایک انجیل تھی، 4 کیسے بن گئی، اور 4 بھی بنی 100 میں سے سلیکشن ہو کر. اور کوئی انجیل مسیح کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی نہ ہو، لکھوائی ہوئی نہیں ہے، دی ہوئی نہیں ہے. کوئی مرکز نے، کوئی لوکا نے، کوئی یوحنا دا جان نے، اور کوئی متی نے. یعنی اکارڈنگ ٹو جان، اکارڈنگ ٹو متی، یعنی کوئی انجیل آف دا کرائسٹ نہیں ہے. جیزس کرائسٹ کی کوئی انجیل نہیں ہے. یہ اناجیل ہیں جو حواریوں نے بھی نہیں لکھی. حواریوں کے بھی بعد متی، یوحنا، مرکز، لوکا. اور آپ ویدوں پر چلے جائیں اور چلے جائیں تو زبان ہی کا مسئلہ ہے. زبان کیا تھی؟ تو میری مراد ہے کہ یہ کتاب تنزیل من حکیم حمید، حکیم ذات سے آئی ہے. قدم اس کی رگ رگ نس نس کے اندر حکمت ہے. اللہ کا کلام کائنات فطرت کی طرح بے لاگ ہے، کامل ہے. تو یہ جو ذکر کے حوالے سے ہم یہاں پہنچے تھے رفقائے محترم، کہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جو فرمایا کہ محنت کرو، جدوجہد کرو، سرمایہ لگاؤ کس پر؟ الکلام پر، کلام الہی پر. کلام کے حوالے سے کیا محنت کرنی درکار ہے رفقائے محترم؟ کس طرح کی محنت کی جائے؟ یہ سورہ یونس 10ویں سورہ رفقائے محترم، 262 صفحہ ہوگا. کرنے کا کام آج یہ ہے، 262 صفحہ، آیت نمبر 86 لے لیں. آیت نمبر 86. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمیں کافر قوم کے عذاب سے، اقتدار سے، حکومت سے نجات عطا فرما. نجنا، نجات عطا فرما ہمیں کس سے؟ کافر قوم سے. کافر قوم کے عذاب سے اے پروردگار عالم، اقتدار سے، حکومت سے ہمیں نجات عطا. یہ تھی دعا. یعنی قوم پر ظلم ہوا، پیسی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے، اختلاف اور تفرقہ ہے، تو دعا مانگ رہے ہیں نجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما، غلبہ عطا فرما، حکومت و تمکن و استقلال آزادی عطا فرما. جس طرح ہم نے پاکستان سے پہلے 47 میں قرارداد مقاصد پاس کی کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہی درخواست سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں فرما رہے ہیں، اور اللہ اب نجات کا راستہ بتا رہے ہیں. یہ ہے نبوی نجات، موسوی نجات. انبیاء جب قوموں کے لیے منجی بنتے ہیں تو اللہ ان کو کیا راستہ دکھاتا ہے؟ کیا کرو؟ کوئی سیاسی پارٹی بناؤ، احتساب اور انتخاب کا نعرہ لگاؤ، جھنڈے اٹھاؤ، گلیوں بازاروں میں مارچ کرو، یا کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رفقائے محترم طریقہ کار بتا رہے ہیں نجات کا. فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات کا راستہ بتانے کے لیے وحی کی. موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی جانب کیا کرو؟ یہ پیغام دیا جا رہا کہ قومی نجات، قوم کی سالویشن، قوم کا ریسکیو، بچایا جانا. قومی بچاؤ کے لیے، نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟
حزب اختلاف اور اقتدار کے چکر میں نہیں ڈالا رخ قائم ہوتا. یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم مومن ہیں. ایمان کے حوالے سے اس کو پڑھیں. کیا حکم ہو رہا ہے؟ ان تبوّعا، پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ سینٹرز بناؤ. تبوّعا، تبوّعا بے واو حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ بنانا کہ جو اپنی جگہ آزاد ہو، خود مختار ہو، اس جگہ پر کھانے پینے کا نظام ہو. آج کی اسلام اسے سینٹرز کہتے ہیں. ان تبوّعا کہ کوئی مرکز بناؤ، اور مرکز کیسا ہونا چاہیے؟ لے قوم کما، وہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو، ایک فرد کا ہول نہ ہو، وہ ایک فرد کی ذاتی پراپرٹی نہ ہو. لے قوم کما، وہ مرکز جو بنائے جائیں وہ افراد کی ذاتی نجی ملکیت نہ ہو کہ آج وہ فرد ہے، کل کو اس کی آل اولاد ہے، جب چاہے نکال لے، جب چاہے بٹھا لے. فرد کا ہول نہیں ہوگا، فرد کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ ہوگی کس کی؟ لقوم کما، پوری کمیونٹی سینٹر جو پوری کمیونٹی کے لیے، امت کے لیے، پورے گروہ اور جماعت کے لیے، وہ سب کے لیے برابر ہو. پھر فرماتے ہیں بے مصرا، یہ صرف ایک مرکز ہیڈ کوارٹر کیپٹل سٹی پہ نہ ہو. بے مصرا، ان کمیونٹی سینٹرز کو پھیلا دو پورے مصر میں. یعنی آغاز کار تو ہم وسائل کے تحت کسی ایک ہی جگہ سے کریں گے، آغاز کار تو کرو ایک جگہ سے، لیکن اس سلسلہ مراکز کو پھیلا دو. کس طرح؟ بے مصر، پورے مصر میں. یعنی مصر کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہ رہے کہ جہاں پر تمہاری قوم اور امت موجود ہو اور وہاں تمہارا کوئی مرکز نہ ہو. یعنی قومی مراکز کا قیام، ایسے مراکز جو ہوں تبوّع کہتے ہیں جہاں روٹی، پانی، تحفظ سارا حاصل ہو. یہ بحفاظت قومی مراکز بناؤ. اور آگے فرماتے ہیں بیوتا، بیوتا یہ نہیں ہو جن کو تالا لگاؤ، بیٹھ جہاں پر رات گزاری جا سکے. یعنی ڈے اینڈ نائٹ اسکالرشپ ہو، صرف دن کے اوقات میں اور ہفتے کے ایک دن میں. یہ تو چرچ کا نظام ہے رخ قائم ہوتا ہے. جس طرح چرچ ایک سنڈے کو کھلے تو ہم بھی سنڈے کے حوالے سے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو گئے. یہ نبوی نمونہ نہیں. قرآن اسے کہتا ہے بیوت، ڈے اینڈ نائٹ. اور سورہ احزاب میں یہ نقشہ بیوت النبی کا آئے گا، جہاں دیگوں میں کھانا پکے گا، جہاں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کا انتظام چلے گا. اور فرماتے ہیں وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، عام ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ ان گھروں کو بناؤ قبلہ رخ. عام ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان گھروں کو قبلے کے رخ پہ بناؤ. اور قبلے سے یہاں مراد لیتے ہیں ہیکل سلیمانی. رفقائے محترم، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو سیدنا سلیمان کے دور میں بنے گا اور سلیمان بعد میں آئیں گے. تو اب جو ہیکل سلیمانی ابھی بنا ہی نہیں تو اس کے رخ پر یہ بنیں گے کیسے گھر؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان گھروں کو بیت ہیکل کے رخ پر بناؤ، نہیں. یہ یہاں 2 مفعول ہیں، بیوت اور قبلہ دونوں مفعول ہیں. بیوت قبلہ اول مفعول ہے اور قبلہ مفعول ثانی ہے. قبلہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر آپ اپنا رخ، توجہ، ذات، اٹینشن لگائیں. تو ان گھروں کو توجہ کا مرکز بنا دو. یعنی تمام توجہ، تمام محنت، تمام جدوجہد ان گھروں پر انویسٹ کر دو. تمام تمہاری توجہ، امیدیں، آرزویں ان گھروں پر مرتکز ہو جائیں. یعنی یہ جو قومی مراکز بناؤ تو ان قومی مراکز کو اپنی تمام امیدوں کا، توقعات کا، آنے والے مقاصد کا قبلہ و کعبہ بنا دو. یعنی تمام توجہ
سینٹرلائزیشن کرو اور تمام اپنی انرجیز کو، وسائل کو، قوت کو، طاقت کو ان گھروں پر لگا دو۔ اور فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان مراکز الہیہ میں صلاۃ کے نظام کو جاری کرو۔ امامت، صف بندی، تعلیم، تربیت، وقت کی پابندی، عہد، اخوت، مساوات، عدالت، بھائی چارے کا نظام، یعنی چھوٹے پیمانے پر صلاۃ کیا ہے؟ ہمارے کل نظام کی نمائندگی ہے۔ صلاۃ بغیر امامت کے نہیں ہے، امامت اقتداء اور اتباع کے بغیر نہیں ہے، اور اتباع جماعتی ہوگی، اجتماعی ہوگی۔ تو پھر وہ مرکزی نظام کہ جس پر آپ انسانیت کو ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ ان مراکز صلاۃ یعنی ان مراکز امت میں وہ جماعتی صلاۃ نظام نافذ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے اس کام میں جٹ جائیں ان کو بشارت دو کہ اب مومنوں پر یہ کافروں کا جو غلبہ ہے، فرعون، حامان اور قارون، اب ان کا اقتدار ذل زائل ہے۔ ان مراکز کے قیام کے بعد دن رات محنت کرو اور دیکھو فرعون، حامان اور قارون کو کس طرح ہم شکست دیتے ہیں اور تمہارا نظام غالب ہے۔ یعنی اس وقت کی ضرورت یہ ہے رفقائے محترم کہ ایسے ڈے اینڈ نائٹ مراکز جہاں پر کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت، کتاب اللہ کی حکمت، کتاب اللہ کا نور، کتاب اللہ کی توحید، یہ علم و عمل جو ہے یہ امت کے نوجوانوں میں اتارا جائے۔ تو جب تک وہ ہراول دستہ ان مراکز سے نہیں نکلے گا، بشر المؤمنین کا مقام جو ہے وہ ہمیں عطا نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھیں اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے بشارت کا جو تمغہ ملتا ہے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ ہمیں کیسے عطا ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سورہ الزمر 39ویں سورت، 39ویں سورہ، 550 صفحہ، 550 صفحہ، 39ویں سورہ، آیت نمبر 17، نیچے سے دوسری سطر۔ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، کون سے لوگ رفقائے محترم؟ نجتنبوا الطاغوت، جو ڈس ایسوسیٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ اجتنبا، جنب کہتے ہیں کنارہ، اجتنبا کنارے پر ہو جانا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ اور علیحدگی پہلے تو قلبی ہوگی، فکری نظری ہوگی، نظریاتی ہوگی۔ تو قلبی اور قالبی علیحدگی، تو جنہوں نے علیحدگی اختیار کر لی طاغوت سے، طاغوت سرکش، حدود فراموش افراد، ادارے، ابھی ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 60 میں دیکھا تھا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکمرانی کے جتنے بھی ادارے جو اللہ کے کلام کے خلاف ہیں وہ سارے طاغوت ہیں۔ طاغوت سے ڈس ایسوسیٹ کریں، کس حوالے سے؟ ان یعبدوہا، کہ وہ ان کی محکومیت سے توبہ کریں۔ وہ ایسے ادارے کی محکومیت اختیار نہیں کریں گے جو اللہ کے خلاف بغاوت پر مبنی ہے، قائم ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اس طرح طاغوت سے بغاوت کر کے، انکار کر کے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف جھک جائیں،
اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب اللہ کی طرف جھکنا ہے تو کیسے جھکیں، کیسے جڑیں؟ اس کے لیے ہم اسی سورہ میں آیت نمبر 56 میں دیکھیں گے کہ دراصل اللہ کی طرف جھکنا اس کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف جھکنا ہے، اور اللہ کو پانا درس اس کے کلام کو پانا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جھک جائیں اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی جانب، لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں۔ اور آگے دیکھیے، فبشر عباد، بشر کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ کچھ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو میری بشارت پہنچاؤ۔ اب یہ یوں سمجھیں کہ جس طرح گورنمنٹ کسی شہری کو تمغہ دے خوش ہو کر، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے گورنر ہاؤس بلایا جائے، کچہری بلایا جائے اور تمغہ اسے دے دیا جائے، اور دوسری صورت بڑی اعزاز کی یہ ہے رفقائے محترم کہ گورنر صاحب کو حکم دیا جائے، گورنمنٹ کے نمائندے کو حکم دیا جائے کہ جاؤ میرے بندے کے پاس اور میرے بندے کو جا کر یہ میڈل اور تمغہ پہنچاؤ۔ یہ اعزاز بڑا۔ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی اپنا بشرا، تمغہ، بشارت پہنچانا چاہتے، اور کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو۔ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ میرا تمغہ بشارت میرے بندوں کو جا کر پہنچاؤ۔ ان بندوں کا کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ بندے ہیں کہ اللہ تمغہ بشارت پہنچائے اپنے محبوب کے توسط سے، محبوب رب العالمین کو؟ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ کچھ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو جا کر میرا تمغہ پہنچاؤ بشارت کا۔ تو کتنے بڑے وہ بندے ہیں رفقائے محترم کہ جن کو اللہ اپنا تمغہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پہنچا رہا ہے۔ اگر مومن ہو ہم، ایمان ہمارے قلب و قالب میں ہو، تو یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ اللہ وہ کون سے آپ کے ایسے بلند رتبے کے بندے ہیں کہ تو اپنے محبوب کے توسط سے انہیں تمغہ پہنچا رہا ہے، ہم وہ کیوں نہ بنے بندے؟ فرماتے ہیں ایبا، دال کے نیچے جو زیر ہے رفقائے محترم، یہ دراصل کس کی ہے؟ یا متکلم کی۔ عباد سے مراد ہے عبادی، میرے بندے۔ اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں رفقائے محترم کہ جنہیں اللہ بشارت کا تمغہ پہنچا رہے ہیں اپنے محبوب کے توسط سے؟ اللہ والوں کی پہچان، اللہ کے بندوں کی پہچان، جماعت مبشرہ کی پہچان، اللہ کی طرف سے بشارت پانے والے افراد اور جماعت، پہچان بتائی جا رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی پرکھیں، میں بھی پرکھوں، امت بھی پرکھے۔ اللہ والے کون ہیں؟ جماعت مبشرہ کے افراد کون؟ الذین، اللہ والے وہ ہیں، جماعت مبشرہ وہ ہے، یستمعون القول، یسمعون القول نہیں کہا رفقائے محترم، یستمعون القول، باب افتعال، استماع، پریم اور محبت سے، اٹینٹیولی، پورے انہماک سے، پورے انہماک سے، توجہ سے، شوق سے، بصیرت و بصارت سے، پیار اور محبت سے سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ القول، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا قول۔ اور اللہ کا قول کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 73، قولہ الحق، اللہ کا قول اس کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ سورہ یونس 10ویں سورہ آیت 109، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق کیا ہے؟ قرآن، قول حق ہے، اور حق قول ہے، اور قول قول اللہ ہے۔ تو القول کیا ہوا؟ کلام الہی۔ اور یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں، یہ جو ترجمہ کیا گیا، اور وہ کیا
جو بات کو سنتے, بات مراد نہیں ہے, یہ قول ہے اللہ کا, قائل اللہ ہے, اللہ کا قول کو سننا ہے, اور اللہ کا قول اس کا کلام ہے. بس اللہ کے کلام کو سننے والے اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں. جتنا کسی کو اللہ کے کلام سے پیار ہے اتنا وہ اللہ کا پیار ہے. یہ معیار. اور اللہ کے کلام سے عداوت, اللہ کا کلام سنانے والے سے عداوت, یہ اللہ کے پیاروں کی علامات نہیں ہیں. یہ شیطان کے شکنجے اور نرغے میں آئے ہوئے قوم کی پہچان. فرمایا قول, میرے قول کو پیار اور محبت سے سنتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. یہاں بھی ترجمہ غلط ہے. ترجمہ یہ کیا ہے تو جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے, یعنی سنتے ہر اچھی غلط بات سن لی ہے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. غلط بات ہے, ترجمہ غلط. یہاں احسنہ ہو کا مرجع اور افکار محترم اتباع ہے, یعنی الکلام کو توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں اور بہترین طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں. احسنہ کا مرجع احسن الاتباع ہے, کیونکہ جو غیر آسان چیزیں ان کو تو آپ نے سننا ہی نہیں ہے. لغو سے تو اعراض کرنا ہے. اذا سامعوا اللغو اعرضوا عنہ, لغو باتیں, بیکار باتیں, بے فائدہ باتیں تو مومنوں نے سننے ہی نہیں ہے. یہاں احسنہ کا مرجع اتباع کی جانب, یعنی کلام الہی کو پہنچانا ہے. گھوڑے پر بھی پہنچایا, اونٹ پر بھی پہنچایا, آج کار ہے, جہاز ہے, کل کو اس سے بھی بہتر دور آئے گا. تو بہتر سے بہتر وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اللہ کے کلام کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے کلام کو اسی طرح ہاں جی وہی ٹاٹ چلیں گے, وہی یعنی گھر میں فرنیچر ہے, صوفے سیٹ ہیں, گھر میں بہتر سے بہتر, اور اللہ کے سینٹر میں ٹوٹی ہوئی چیزیں, ٹوٹی ہوئی کرسیاں, ٹوٹا ہوا ماحول. یہ اللہ کے پیاروں کی علامت نہیں. اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ کے کلام کے مراکز کو سجائیں گے. اللہ کا کلام اس کا مرکز ڈیکوریٹڈ ہوگا. گھر میں ویرانی ہو تو کوئی بات نہیں. اللہ کے قرآن کے کام کرنے والے بھوکا نہیں سوئیں گے, بھوکا ہم سوئیں گے. اور اللہ کے نام, اللہ کا کام اور نام سیکھنے کے لیے جو مہمان مدینے میں آئیں گے پہلے ان کو روٹی ملے گی اور بعد میں ہم روٹی کھائیں گے. یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. اللہ کا کام کریں فتوے لگتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں رفقائے محترم جو جا کر کہتے ہیں اس قرآن کا درس تو سنا, درس کیا تھا, قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ہاں بھائی, اس درس کی یہی خصوصیت ہے. اس درس میں صرف اللہ کا کلام سنایا جائے گا. اللہ کا کلام, اللہ کے محبوب کی سنتیں, طور طریقے جو محفوظ فی القرآن. یہاں کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں آئے گا. جب اللہ کا کلام, صدر کا کلام آپ شروع کر دیں اور درمیان میں چھوڑ کر تحصیلدار کی باتیں شروع کریں, کیا یہ زیبا ہے؟ اللہ کا کلام شروع کر کے اللہ کے کلام کو وہیں رکھا, 2 رکوع پڑھے جھوم جام کر, اور پڑھنے کے بعد بلے شاہ کی کافیاں, عنایت شاہ کے دورے, دنیا جہان کی جھوٹی سچی حکایتیں اور روایتیں. یہ اللہ کے کلام کی نہ قدری. اللہ کا کلام جب شروع کرو تو بس اسی کا بیان ہو, اسی کی حکمت ہو, اسی کا نور ہو. اللہ جب تیرا کلام بیان کرتے تو فتوے لگاتے. یہ گمراہ ہو گیا. کیوں کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں کرتا. بزرگوں کے قصے کہانیاں کہاں گئے؟ اللہ پاک فتویٰ لگا رہے ہیں رفقائے محترم. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ میرے پیارے, میرے کلام سے پیار کرنے والے, کلام کے خادموں سے پیار کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ رفقائے محترم؟ ھداھم اللہ, ہدایت یافتہ کر دیا ان کو کس نے؟ اللہ نے.
اللہ نے فتویٰ اور سرٹیفکیٹ دے دیا یہ مہدی ہیں، یہ ہدایت یافتہ، دے آر گائیڈڈ۔ تو جب اللہ کا فتویٰ ہمیں عطا ہو گیا کہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونے والے ہادی و مہدی ہیں، تو دنیا کے فتووں کی کیا پرواہ؟ یہاں کسی مفتی اور قاضی کا فتویٰ جو ہے وہ کیا ڈگمگائے گا جب رحمان کا فتویٰ عطا ہو گیا؟ رحمان نے فتویٰ دے دیا، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ہادی و مہدی قرار دیتا ہے، اللہ ان کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دیکھو یہ لوگ نہ تہذیب کے فرزند ہیں نہ ابلہائے مسجد ہیں، یہ کون ہیں؟ اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسنس، جوہر، خلاصہ، ان کے پاس تو اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے، جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ان کا خلاصہ کلام الہی، اللہ کے اپنی کلام میں تمام کلام، تمام دلائل، تمام حکمتیں، تمام نور، تمام فیض، تمام رحمتیں اللہ کے کلام۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفقائے محترم ہادی و مہدی قرار دیا، جماعت مبشرہ قرار دیا، اور اللہ کی رحمتوں کو ہمیشہ کے لیے پانے والا قرار دیا۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم درمیان میں 556 صفحے پر ایک مقام دیکھیں، 556 صفحہ آیت 45، فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کیسے لوگ ہیں رفقائے محترم؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، کس طرح رفقائے محترم؟ وحدہ، اللہ کی توحید، جب اللہ کا بیان ہوتا ہے توحید کے ساتھ، اللہ کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، توحید کے 6 درجے ہیں قرآن میں۔ تو جب توحید کو 6 درجوں میں بیان کیا جائے اور نتیجہ کیا ہے؟ شرک کے 6 درجے، ان کا قلقمہ کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کچھ چہرے ان کا رنگ فاق ہو جاتا ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہروں پر نحوست چھا جاتی ہے، اللہ کی توحید بیان کریں چہروں کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کن کے چہرے ہیں رفقائے محترم؟ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، یہ آخرت پہ نہیں۔ اور جب اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے کرنی والے، حاجت روا، مشکل کشا، پیر فقیر، مجاور، ان کا ذکر ہو جائے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہو، کرامتیں، ان کے کرشمے بیان کرو تو نعرے لگتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، چندے، بندے، سب کچھ دیدہ و دل فرچیرا۔ ہاں آگے 556 پہ ختم کرتے ہیں رفقائے محترم۔ آیت نمبر 54 ہے، اوپر ذکر آ رہا ہے 30 سطر میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آپ نے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، قربان کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، عذاب آ جائے۔ آگے اللہ کی طرف جھکنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ساتھ کیسے لو لگائی جائے؟ اللہ کو کیسے پکڑا جائے؟ عرش والے کے ساتھ ہم فرش پہ رہتے ہوئے کیسے اپنا رشتہ استوار کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا، پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو، کس کے؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنے کلام نازل کیے سب حسین و جمیل تھے، پر یہ قرآن احسن ہے، وہ جمیل تھے یہ اجمل ہے، وہ کامل تھے یہ اکمل ہے۔
وہ عادل تھے، یہ عادل ہے، یہ کلام اقوم احسن اجمل اور اکمل ہے، پر اس اجمل اکمل احسن کلام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ اور اے لوگو، اس سے پہلے کہ قیامت کا عذاب تمہیں گھیرے، اور پھر یوں کرو، اے اللہ بڑی مجھ سے نادانی ہوئی کہ میں نے تیرے کلام سے رہنمائی حاصل نہ کی، اے اللہ مجھے واپس جانے کا موقع دے دے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ نیچے سے تیسری سطر، اللہ پاک قیامت میں آپ کو اور مجھے ہم سب کو کہیں گے نہیں، واپسی کا موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ واپسی کے لیے یہاں کوئی امکان نہیں۔ تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ میرے قرآن کی آیتیں پہنچی تھی تیرے پاس یا نہیں؟ مسلمان ہو کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کیسے کہے گا نہیں پہنچی؟ فرمایا کیا کیا؟ فکذبت بہا، میری آیتوں کی تصدیق نہ کی، یقین نہ کیا، عمل نہ ڈالا ان کے مطابق، واستکبرت، اور بڑا جانا اپنے آپ کو، وکنت من الکافرین، بڑی نہ قدری کی، نہ شکرہ بنا میرے کلام کا۔ تو یہ انجام کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ اس امت کی اور میری اور آپ کی نجات نہ احتساب میں ہے، نہ انتخاب میں ہے، نہ ایٹمی طاقت بننے میں۔ ہماری اور آپ کی قوت کا راز رفقائے محترم ایسے مراکز کے قیام میں ہے، جن مراکز میں دن رات ایسے ہراول دستے نرسری افراد تیار ہو کہ جن کے قلب اور قالب میں اللہ کے نور سے، ہاں جی، اللہ کے حکمت سے اور اللہ کے عطا کردہ علوم سے وہ نور پیدا ہو کہ ان کے قلب اور قالب، جسم اور جان نورانی بنے، اور یہ اصحاب النور میرے اور آپ کے مسائل کا حل ہیں۔ تو ایسے مراکز کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بغیر نجات نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔